شادی بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچی تو دبئی سے آنے والوں نے بھی واپسی کے لیے رخصت کا سفر باندھا۔ نانا ماموں کی بہو ابتہاج کے ہمراہ لوٹ گئی تھیں، لیکن نانا ماموں ابھی ذہین ہاؤس رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے رافع کی روانگی سے پہلے مناہل کے لیے ابتہاج کا رشتہ پیش کر دیا۔ رافع کچھ حیران ہوئے تھے، لیکن پھر ماں کے چہرے پر نگاہ پڑی۔ ستوت آرا کے چہرے پر بڑی مطمئن اور آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی تھی، یعنی وہ بھائی کی خواہش سے لا علم نہ تھی۔ اسی لمحے کو رافع ماں سے شاکی ہوا۔ کم از کم انہیں رافع کو پہلے اعتماد میں لینا چاہیے تھا، تاکہ وہ کوئی ممکنہ جواب سوچ سکتے۔ قابل احترام ماموں کو نہ تو منہ پھاڑ کر انکار کر سکتے تھے، نہ سوچنے کی مہلت طلب کرنا بھلا معلوم ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس رشتے کو فی الوقت منظور کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ کس سوچ میں پڑ گئے ہو بانجے؟ میرا ابتہاج تمہارا دیکھا بھالا ہے، پڑھا لکھا، قابل، برسر روزگار۔ اس کے کردار کے متعلق بھی میں ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ تمہارے چہرے پہ چھایا تذبذب میری سمجھ سے باہر ہے۔ نانا ماموں حیرانی سے گویا ہوئے۔ رافع نے گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ آپ کی سب باتیں بجا ماموں جان۔ ابتہاج واقعی بہت اچھا لڑکا ہے۔ جو شخص بھی اسے اپنی فرزندی میں قبول کرے گا وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرے گا، اور اسے جو بھی شخص کیوں، تم کیوں نہیں؟ نانا ماموں نے سرعت سے اس کی بات کاٹی۔ میری زندگی کا کوئی گوشہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ماموں جان۔ نغمہ اور میری شادی شدہ زندگی اسی لیے ناکامی سے دوچار ہوئی کہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ وہ بہت قابل اور تعلیم یافتہ عورت تھی، جبکہ میں واجبی سا پڑھا لکھا کاروباری بندہ۔ ہماری ذہنی ہم آہنگی ممکن ہی نہ ہو پائی۔ میں اپنے تلخ تجربے سے بہت خوف زدہ ہوں ماموں، اور اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کوئی بھی تجربہ کرنے یا ہونے نہیں دینا چاہتا۔ ابتہاج ماشاءاللہ سے بہت ہی پڑھا لکھا اور قابل بچہ ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے کتنی ڈگریاں اکٹھی کر لی ہیں۔ میری مناہل تو بہت سیدھی سادی بچی ہے۔ وہ زندگی کی شاہراہ پر ابتہاج جیسے شاندار شخص کے ساتھ قدم ملا کر کیسے چل پائے گی؟ رافع نے سیدھے سباؤ اپنے خدشات کا اظہار کر دیا تھا۔ نانا ماموں نے بھرپور سنجیدگی سے ان کی بات سنی تھی۔ جس طرح تمہاری زندگی کا کوئی بھی گوشہ مجھ سے پوشیدہ نہیں بھانجے، اسی طرح تم بھی میری زندگی کے حالات سے بخوبی واقف ہو۔ برسوں پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اکلوتے بیٹے کو لحد میں اتارا تھا۔ اس کے بعد اس کی چھوڑی نشانیوں کو دیکھ کر جیا ہوں۔ جب شہزادے کا انتقال ہوا تو وہ 6 سال کا اور ابتہاج محض 3 سال کا تھا۔ میں نے اپنے پوتوں کو دادا بن کر نہیں بلکہ باپ بن کر پالا ہے، اس لیے میں پورے اعتماد اور یقین سے تمہیں ابتہاج کے متعلق ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ اس کی بھاری بھرکم ڈگریوں کی وجہ سے تم اس کا موازنہ اپنی سابقہ بیوی سے مت کرو۔ میرا پوتا خود سے وابستہ رشتوں کو محبت اور خلوص سے نبھانا جانتا ہے۔ میں شاید وہاج کے معاملے میں اتنے یقین سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مختلف مزاج کا لڑکا ہے۔ اس نے شادی بھی اپنی پسند کی کی، لیکن ابتہاج نے پوری دلی آمادگی کے ساتھ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے اور اپنی ماں کو سونپ رکھا ہے، اور مجھے اپنے پوتے کے لیے مناہل سے بڑھ کر پیاری بچی اور کوئی نہ ملے گی۔ مومنہ کو بھی مناہل بہت پسند آئی ہے۔ اگر تم اپنے تحفظات بالائے طاق رکھتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دو گے تو ہم تمہارے بہت شکر گزار ہوں گے، ورنہ ظاہر ہے مناہل کے باپ ہونے کی حیثیت سے تم ہر فیصلہ کرنے کے بجاز ہو، اور ہمیں تمہارا ہر فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ ماموں جان، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ ان کی طویل بات کے اختتام پر رافع یہی کہہ پائے تھے۔ قابل احترام ماموں کے سامنے وہ واقعی بہت شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ مناہلات سے آپ کی ہوئی شادی بیاہ کے متعلق باقی تمام تفصیلات طے کرنے کی مجاز اماں جان ہیں۔ رافع نے ماں کو دیکھا۔ وہ بھائی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ خوشی جن کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ بھائی جہانگیر، کم از کم تمہیں مناہل کی گریجویشن مکمل ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر ابھی ہم نے یکے بعد دیگرے 2 شادیاں بھگتائی ہیں، کچھ مہلت ملنی چاہیے۔ اگر تم پہلے رشتہ مانگ لیتے تو شاید ہم عریشہ کے ساتھ ہی مناہل کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاتے۔ ستوت آرا نے بھائی کو رسانیت سے مخاطب کیا۔
کوئی مسئلہ نہیں ہے آپا، ہم انتظار کر لیں گے۔ نانا ماموں بشاشت سے مسکرائے تھے۔ پھر دوبارہ رافع پر نگاہ ڈالی۔ رافع میاں، اب ذہن پر کسی قسم کا بار ہرگز نہ ڈالنا۔ بتانا مناسب تو نہیں مگر محض تمہاری تسلی کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنی چاروں پوتیاں ہی بہت پیاری تھیں، اور ہم ابتہاج کو اپنے ساتھ اسی لیے لائے تھے کہ وہ عریشہ کے علاوہ جس بچی کو پسند کرے ہمیں بتا دے۔ اور اس نے خود ہمارے سامنے مناہل کا نام لیا۔ مناہل اور ابتہاج کا بندھن ان چاہا نہیں بلکہ من چاہا ہوگا انشاءاللہ۔ نانا ماموں نے ایک بار پھر رافع کو یقین دلایا۔ رافع کے چہرے پر مطمئن سی آسودہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے ماموں کی بات سن کر اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ عریشہ اور جیا نے مناہل کو چھیڑ چھیڑ کر اس کی ناک میں دم کر دیا تھا، اور ان کے چھیڑ چھاڑ کے جواب میں فقط بکواس نہ کرو کہہ پائی تھی، جبکہ شرم کے مارے اس کا چہرہ گلابی پڑ جاتا تھا۔ اچھا بس میری بیٹی کو زیادہ تنگ مت کرو۔ شفیق سے تائی جان قریب ہوتی تو مناہل کی مدد کو آ جاتی۔ کشور سلطانہ اور عبدالواسع کا زیادہ تر وقت اب شہر میں ہی گزرتا تھا۔ ہمارا جی اب بچوں میں ہی لگتا ہے اماں، اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ بہت ہوگی ذمہ داری، اب کسی بھروسے کے بندے کو زمینوں کا انتظام سونپ کر یہی اپنے بچوں میں رہیں۔ کشور سلطانہ نے ساس کو مخاطب کیا۔ دیکھ رہی ہیں اماں اپنی بہو کو، انہوں نے تو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی گزارا، اب بڑھاپے میں کچھ دن شوہر کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرنی پڑ گئی تو جان چھڑوانا چاہ رہی ہیں۔ عبدالواسع شرارتی انداز میں بیوی کو چھیڑتے۔ ویسے سچ کہوں تایا ابو تو تائی جان کی ہمت ہے کہ اتنی زندگی انہوں نے آپ سے دور رہ کر گزاری، تابش تو 10-15 دن کے لیے کسی ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں تو مجھے تو وہ 10 دن بھی 10 مہینوں کے برابر لگتے ہیں۔ ساس سسر کے سامنے بے تکلفی سے حال دل کہنے والی کہ ان کی چہیتی عریشہ ہی تھی۔ عبدالواسع اور کشور تو مسکرا دیے، البتہ ستوت آرا کو خوب تاؤ چڑھا تھا، اور عریشہ نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہاں سے رفو چکر ہونے میں عافیت جانی۔ مناہل کی سالگرہ تھی۔ یہ چاروں سہیلیاں ایک دوسرے کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے مناتی تھیں۔ فریال کے بغیر سالگرہ منانے کا مناہل کا ہرگز دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ پھر اسکائپ کے ذریعے فریال بھی ان لوگوں کی محفل میں شریک ہوئی تو مناہل نے کیک کاٹا تھا۔ سچ سچ بتاؤ مناہل، ابتہاج بھائی نے وش کیا یا نہیں؟ فریال شرارتی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ انہیں میری ڈیٹ آف برتھ کا کیا پتہ؟ ابتہاج کا نام سنتے ہی مناہل کے گال گلابی ہو جاتے تھے۔ پتہ ہونا چاہیے تھا نا، میری شادی سے پہلے جب میری سالگرہ آئی تھی تو یاد ہے نا کہ دل نے کتنا چھپ چھپا کر مجھے گفٹ بھجوایا تھا اور وش بھی کیا تھا۔ ابتہاج بھائی تو یہیں پاکستان میں بستے ہیں، انہیں تمہیں گفٹ بھی بھجوانا چاہیے تھا اور وش بھی کرنا چاہیے تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم خود انہیں فون کر کے شکوہ کرو۔ فریال نے مفت مشورے سے نوازا تھا۔ تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ان معصوم لوگوں کا کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہے، پھر بھی ایسے نادر مشوروں سے نواز رہی ہو۔ یہ محترمہ ابتہاج بھائی کا نام سن کر لال گلابی ہو جاتی ہیں، اگر بات کرنی پڑ گئی تو مارے شرم کے فوت ہی ہو جائیں گی۔ جیا نے ہنستے ہوئے بہن کو مخاطب کیا۔ ہائے اللہ مناہل، تم کس دور میں جیتی ہو؟ سچ بہت خوش قسمت ہیں ابتہاج بھائی، جنہیں تم جیسی شرمیلی، معصوم، سادہ دل اور پیاری سی بیوی ملے گی۔ ہزاروں میل دور بیٹھی فریال کو مناہل کا شرم سے گلابی پڑتا چہرہ دیکھ کر خوب ہی پیار آیا تھا۔ ہاں بالکل یہی بات تمہارا بھائی میرے متعلق بھی کہتا ہے، عریشہ نے شرماتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ بیچارہ میرا بھائی اچھا خاصا عقل مند سمجھدار بندہ تھا، مگر تم جیسی کم عقل کی صحبت میں رہ کر عقل سے پیدل ہوتا جا رہا ہے۔ جیا نے ٹھنڈی آنکھ بھری تھی۔ دیکھ رہی ہیں تائی جان، یہ جیا کی بچی آپ کے بیٹے کے ساتھ ساتھ بہو کی بھی بےزتی کر رہی ہے۔ اسی لمحے کشور سلطانہ کا وہاں سے گزر ہوا تھا تو عریشہ نے ان سے جھٹ شکایت لگا دی۔ وہ کشور کی ہمیشہ سے ہی بہت لاڈلی تھی، اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے انہیں جو خوشخبری سنا دی تھی تو وہ لاڈلی ترین بن گئی تھی۔ بلکہ وہ اس معاملے میں فریال سے خفا تھی، جو ابھی ہم بچے کی ذمہ داری میں نہیں پڑنا چاہتے یہ کہتی تھی۔ اب بھی فریال کو دیکھ کر کشور سلطانہ کو یہی خیال آیا تھا۔ بس بہت ہو گیا فری، میں تجھے آخری بار کہہ رہی ہوں
کہ سیدھے طریقے سے مجھے خوشخبری سنا دے، ورنہ میں خود عدیل سے بات کروں گی۔ انہوں نے اسے دھمکایا۔ فریال نے اس بار بھی بات ہنسی مذاق میں اڑا دی۔ ماں کی دھمکی دینے کا یہ انداز نیا نہ تھا۔ بچپن سے ہی وہ کشور سلطانہ کے اس سٹائل سے آگاہ تھی۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، کہتے ہوئے وہ انتہائی سخت لب و لہجے میں کوئی وارننگ دیتی تھیں، لیکن کبھی اس وارننگ پر عمل درآمد کی نوبت نہ آتی۔ ان کا وجود محبتوں اور شفقت سے گندا تھا۔ اولاد پر غصہ کرنے کی ایکٹنگ تو کر سکتی تھیں، کبھی بھی غصہ نہ کر سکتی تھیں۔ اور فریال کے کب وہم و گمان میں تھا کہ ماں کی یہ آخری وارننگ واقعی آخری ثابت ہوگی۔ 4 دن بعد شہر سے گاؤں جاتے ہوئے گاڑی کی ٹرالے کے ساتھ ٹکر کے نتیجے میں عبدالباسط اور کشور سلطانہ جان کی بازی ہار بیٹھے۔ کوئی قیامت سی قیامت تھی جو ذہین ہاؤس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ عبدالباسط نے دل کی بیماری کو بنیاد بناتے ہوئے عریشہ اور تابش کی شادی کی جو جلدی مچائی تھی، وہ وہم بے بنیاد نہ تھا، بس بچھڑنے کا بہانہ کچھ اور بن گیا تھا۔ شدت غم سے ذہین ہاؤس کے مکین غم سے نڈال تھے۔ دبئی سے آنے والوں کو بروقت فلائٹ نہ مل سکی تھی۔ وہ تدفین کے بعد پہنچ پائے تھے۔ فریال کو گش پر گش آ رہے تھے۔ اسے ماں باپ کی حادثاتی موت سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ بس یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں چوٹیں آئی ہیں اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ ذہین ہاؤس کے لان میں بچھی دریاں دیکھ کر فریال حقیقت پا گئی تھی، اور پھر وہ تابش کی باہوں میں جھول گئی۔ کوئی کسی کو تسلی دیتا بھی تو کیسے؟ غم مشترک تھا اور بہت بڑا بھی۔ بیٹیوں کو اتنی دور نہیں بھی آنا چاہیے کہ وہ ماں باپ کے چہرے بھی نہ دیکھ سکیں۔ وہ ہوش میں آتی اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتی۔ جیا خالی خالی نگاہوں سے بہن کو دیکھتی۔ کاش وہ بھی فریال کی طرح ہوش و حواس کھو بیٹھتی۔ کم از کم کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اس بھیانک حقیقت سے فرار تو ممکن ہوتا۔ عریشہ اور مناہل کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ عبدالباسط شفیق ترین تایا تھے اور کشور سلطانہ کہنے کو تو تائی تھیں، لیکن انہوں نے دونوں کو ماں بن کر ہی پالا تھا، اور وہ دونوں انہیں ماں جیسا درجہ ہی دیتی تھیں۔ مناہل کا ذہن ان کی حادثاتی موت کا صدمہ سہ نہ پایا۔ وہ مسلسل ٹرانکلائزر کے زیر اثر تھی، اور عریشہ جو خود ماں بننے جا رہی تھی اور اس کی ماں اس مرحلے پر قدم قدم اس کی رہنمائی کر رہی تھی، وہ یہ خوشی دیکھے بغیر منو مٹی کی چادر اوڑھ کر سو جائے گی، یہ کیسے ممکن تھا؟ عریشہ بلک بلک کر روتی تو تابش کو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ ماں باپ کی جدائی کا صدمہ سہنا اس کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا، لیکن وہ مرد تھا، سو اسے ضبط اور برداشت کا مظاہرہ کرنا تھا، اور وہ کر رہا تھا۔ سب کو اپنا دکھ عظیم ترین لگ رہا تھا، لیکن اس بوڑھی ماں کے دکھ کی شدت کا اندازہ لگانا کسی کے لیے ممکن ہی نہ تھا، جس کا بیٹا اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے دنیا میں موجود ہی نہ رہا تھا۔ عبدالباسط ان کا پہلوٹی کا بیٹا کل کی بات لگتی تھی جب اس نے ان کی گود میں آنکھیں کھولی تھیں، اور آج اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ان کا کتنا فرما بردار اور ذمہ دار بیٹا تھا۔ باپ کے بڑھنے کے بعد کتنی چھوٹی عمر میں اس نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی بھی مرحلے پر ماں کی حکم عدولی نہ کی تھی۔ ہاں، بس شادی کے معاملے میں ماں کی خواہش کے برعکس فیصلہ کیا تھا، اور آنے والے برسوں میں ثابت ہو گیا کہ یہ فیصلہ بہترین فیصلہ تھا۔ لیکن ماں کا خیال کرتے ہوئے اس نے بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے شہر میں ماں کے پاس ہی رکھا۔ گاؤں میں رہ کر بچوں کی خاک تعلیم و تربیت ہو پائے گی، بچے شہر میں میرے پاس رہیں گے، یہ ستوت آرا کا فیصلہ تھا۔ فرما بردار بیٹے بہو نے خوش دلی سے فیصلے کو قبول کیا۔ ان کی جوانی کے سنہری سال اسی طرح گزرے۔ 15-20 دن بعد عبدالباسط شہر میں بیوی بچوں کے پاس آتے، پھر واپسی کی راہ پکڑتے، اور جن بچوں کی تعلیم کی خاطر شہر میں رہائش رکھنے کا فیصلہ ہوا تھا، ان میں سے کوئی بچہ تعلیمی میدان میں کوئی کارکردگی دکھا ہی نہ پایا تھا۔ گاؤں میں بسنے والی کشور سلطانہ کی اپنی بھانجیاں بھتیجیاں ماسٹر کر گئی تھیں، تو اگر وہ عبدالباسط کو بیوی بچوں سمیت گاؤں میں رہنے دیتی تو کیا حرج تھا بھلا؟
بچوں نے شہر میں رہ کر کون سا تیر مار لیا تھا، لیکن ہاں، عریشہ اور مناہل بھی تو تھیں جنہیں پالنے پوسنے کی ذمہ داری کیشور سلطانہ نے ہی اٹھائی تھی۔ نگمانہ کے ہوتے ہوئے بچیاں تائی سے زیادہ قریب تھیں، اور نگمانہ کے بعد تو کیشور سلطانہ ہی بچیوں کی ماں بن گئی تھیں۔ یہ ذمہ داری انہوں نے پورے دل سے نبھائی، اور بچوں کے بڑا ہونے کے بعد عبدالواسی کی طبیعت خرابی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیشور سلطانہ کو ان کے ساتھ گاؤں رہنے کا حکم دیا، تو وہ یہ حکم بھی فوراً سے بجا لائیں۔ عبدالواسی اور اس کے بیوی بچوں نے کتنی غیر فطری زندگی گزاری، اس کا احساس ستوت آرا کو اب ہو رہا تھا۔ محض ان کی خواہش اور ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے وہ سب ایک دوسرے سے دور دور رہنے پر مجبور ہوئے۔ اگر گھر کی خاطر عبدالواسی کو ذمہ داری اختیار کرنا پڑ ہی گئی تھی، تب بھی اس کے بیوی بچوں کو اس کے ساتھ رہنے کا پورا حق تھا۔ ستوت آرا سوچتی اور پچھتاوے کا احساس بڑھتا جاتا۔ کلیجہ پھاڑ دینے والا دکھ اپنی جگہ، لیکن یہ احساس جرم تھا کہ ستوت آرا کو اپنی لپیٹ میں لیے جا رہا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بوڑھی، مزید چڑچڑی اور مزید غصیلی ہوتی جا رہی تھی۔ ذہین ہاؤس کے درد دیوار سے لپٹی اداسی کسی طور بھی ختم نہ ہونے پا رہی تھی، لیکن کسی بہت اپنے کے بچھڑنے پر بھی کاروباری زندگی کبھی رکتا ہے بھلا؟ دھیرے دھیرے زندگی کی گاڑی آگے سرکنا شروع ہو گئی۔ فریال عدیل کے ہمراہ کچھ روز پہلے ہی واپس چلی گئی تھی، اور اب رافع اور مریم نے واپسی کے لیے سفر باندھ لیا تھا۔ برسوں کا جمع جمایا کاروبار میں اچانک وائنڈ اپ نہیں کر سکتا اماں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کچھ عرصے بعد مستقل پاکستان شفٹ ہو جاؤں گا۔ رافع نے جاتے وقت ماں کو یقین دلایا۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو بیٹا، اور اب یہاں پاکستان میں بوڑھی ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے سوا تمہاری کوئی ذمہ داری بچی ہی کب ہے؟ تمہارے حصے کی ساری ذمہ داریاں تمہارا بہشتی بھائی نبھا کر چلا گیا۔ تمہاری بچیاں تمہاری بھاوچ نے پال لیں۔ بہت چاؤ سے عریشہ کو اپنی بہو بنایا۔ رہ گئی مناہل، تو شکر ہے کہ اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ میں بہت جلد اس کی ذمہ داری سے بھی فراغت کا ارادہ رکھتی ہوں۔ پھر اللہ سے یہی دعا ہے کہ میری جیا کا نصیب بھی جلد ہی کھل جائے، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی گھر بار کی ہو جائے۔ میری بس یہی تمنا بچی ہے۔ ستوت آرا نے تھکے لہجے میں بیٹے کو مخاطب کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رافع کو شرمندہ کر چکی تھیں، لیکن سچ یہی تھا کہ انہیں رافع پر بہت غصہ تھا۔ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی شادیاں ٹوٹتی ہیں، لیکن ہر کوئی رافع کی طرح دنیا سے منہ چھپا کر بھاگ نہیں جاتا۔ ایک عمر گزار کر بھی تو اس نے دوسری شادی کی ہی تھی نا، تو وہ یہ شادی یہیں پاکستان میں مناسب وقت پر کر لیتا تو اپنی بچیوں کو خود پالتا پوستا۔ عبدالواسی اور کیشور سلطانہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی جیتے۔ مناہل اور عریشہ کا خیال نہ ہوتا تو شاید ستوت آرا کیشور کو اپنے ساتھ شہر رکھنے پر اصرار ہی نہ کرتی۔ اس نوعیت کی سوچوں نے ستوت آرا کے اعصاب پر قبضہ جما لیا تھا۔ وہ پہروز سوچے جاتی اور کرتی رہتی تھیں، اور جب اعصابی بوجھ بالکل ناقابل برداشت ہو جاتا تو ذہین ہاؤس کا کوئی بھی مکین ان کے بلا وجہ عتاب کی زد میں آ جاتا۔ اس روز بھی مناہل لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس نے یوں ہی ورق گردانے کے لیے اخبار اٹھا لیا۔ پچھلے صفحے پر ایک ٹریفک حادثے کی چھوٹی سی خبر پڑھ کر اس کا دل پھر سے لہو لہو ہو گیا۔ تائی جان اور تائی ابو کے حادثے کی بھی تو اتنی چھوٹی سی خبر ہی چھپی تھی نا۔ پڑھنے والے روزانہ اس نوعیت کی کتنی خبریں سرسری طور پر پڑھتے ہیں۔ کس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی خبر کسی کی زندگی میں کیسا کہرام برپا کرتی ہے۔ بہت خوب، اخبار پڑھنے کا شغل فرمایا جا رہا ہے۔ ستوت آرا کی آواز سن کر مناہل چونکی تھی۔ اس نے اخبار واپس میز پر رکھ دیا۔ تھوڑے دنوں بعد سپلیمنٹری پیپرز ہونے والے ہیں، اور میں دن کے کسی بھی پہر تمہارے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھتی۔ تمہارے سسرال میں تمہارے سالانہ امتحان میں ناکامی کی میں نے یہ توجیہ پیش کی تھی کہ تایا تائی کا غم تازہ تھا، بچی بالکل پڑھ ہی نہیں پائی۔ کم از کم اس بار تو اپنی عزت کی فکر کر لو۔ پتہ بھی ہے کہ ابتہاج کتنا پڑھا لکھا اور قابل بچہ ہے،
اسے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی، صرف اپنے بوڑھے دادا کی خواہش کے احترام میں وہ تم سے شادی پر راضی ہوا ہے۔ اگر اس کی بیوی گریجویشن بھی نہ کر پائی تو ذرا سوچو کیا بیتے گی اس کے دل پر۔ ستوت آرا پوتی کو کڑوے تیوروں سے گھورتے ہوئے کچھ احساس دلوانا چاہ رہی تھیں۔ شاید فریال کی طرح وہ بھی سسرال کے پریشر میں آ کر بی اے پاس کر لے۔ ان کا نقطہ نظر یہی تھا، لیکن انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ الفاظ کے چناؤ میں وہ کتنی سنگین غلطی کر بیٹھی تھیں۔ مناہل کو تو اول روز سے ہی اپنا اور ابتہاج کا بندھن بے جوڑ لگتا تھا۔ یہ تو عریشہ، جیا اور فریال تھی جنہوں نے نہ صرف ابتہاج کی آنکھوں میں مناہل کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھا تھا، بلکہ مناہل کو یہ باور بھی کروایا تھا کہ یہ رشتہ سراسر ابتہاج کی پسند پر طے ہوا ہے۔ سہیلیوں کی بات سن کر مناہل کے خدشات سے دھڑکتے دل کو قرار آیا اور اس نے اپنی پلکوں پر سنہری سپنے سجا لیے۔ پھر بھی کبھی کبھار اپنے ماں باپ کی ازدواجی زندگی کی ناکامی کے متعلق سوچتی تو دل میں پھر سے بے نام سے وسوسے سر اٹھانے لگتے۔ وہ ابتہاج کے مقابلے میں کتنی عام اور معمولی سی لڑکی تھی۔ پھر جانے ابتہاج کو اس میں کیا بات نظر آئی کہ اس نے اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ حقیقت تو اب بڑی اماں کی زبانی پتہ چلی تھی کہ ابتہاج نے محض دادا کی خواہش کے سامنے سر جھکایا تھا۔ فرما برداری کی بنیاد پر قائم ہونے والا راستہ مستقبل میں کتنا پائیدار ثابت ہوگا، مناہل اس بارے میں سوچتی اور دل اندر ہی اندر ڈوبتا چلا جاتا۔ نگمانا نے جو کچھ بھی اس کے باپ کے ساتھ کیا، ابتہاج وہی کہانی اس کے ساتھ نہ دہرا دے۔ رافع مرد تھے، اس کرائسس سے نکل گئے، لیکن مناہل کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو وہ کیسے جی پائے گی؟ اس کم عمر اور کم عقل سی لڑکی نے بلا وجہ کے خدشات پال کر اپنے اعصاب تھکا لیے۔ گھر میں کسی سے وہ یہ خدشات شیئر بھی نہ کر سکتی تھی۔ عریشہ کی پریگننسی کی وجہ سے وہ اسے کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ جیا تو ویسے بھی گمسم سی رہتی تھی اور فریال ہزاروں میل دور۔ اس اعصابی ٹینشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سپلیمنٹری امتحانات میں مزید برے طریقے سے فیل ہو گئی۔ جیا گزارے لائق نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ انہی دنوں تابش کے ایک دوست کی بیوی اپنے بھائی کے لیے جیا کا رشتہ لے آئی۔ ستوت آرا کو رشتہ معقول لگا۔ وہ مناہل کے ساتھ جیا کے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہ رہی تھیں، لیکن جیا نے فوری شادی سے انکار کر دیا۔ اس نے مزید پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بی اے میں کون سا تیر مار لیا ہے تم نے جو آگے ایم اے کرنے کا سوچ رہی ہو؟ بس گھر بیٹھو اور شادی کی تیاری کرو۔ ستوت آرا نے قطعی حکم دیا۔ تیر ویر کا تو پتہ نہیں بڑی اماں، لیکن میں اپنے ابو کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ابو مجھے اکثر کہتے تھے، جیا بیٹے، تم ذہین ہاؤس کا مختلف بچہ ہو، اللہ نے تمہیں عمدہ ذہن دیا، پھر اسے پڑھائی میں کیوں نہیں چلاتی؟ میرا کوئی ایک بچہ تو میری ماں کی خواہش پوری کر دے، اور تم؟ میں اپنی خواہش سے دستبردار ہو چکی ہوں جیا، اب تمہیں تمہارے گھر بار کا کرنا ہی میری واحد خواہش ہے۔ ستوت آرا نے پوتی کی بات کاٹی۔ بات اب آپ کی خواہش کی نہیں ہے بڑی اماں، یہ میرے ابو کی خواہش تھی کہ میں آپ کی خواہش پوری کروں، اور میں ہر صورت اپنے ابو کی خواہش پوری کروں گی، جیا نے اٹل لہجے میں کہا۔ ستوت آرا اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ عریشہ نے بہت پیارے گولو مولو سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ نئے جنم کے بعد ذہین ہاؤس کے مکینوں میں بھی زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ ننھے منھے سے زاویار نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ اتنا پیارا سا پوتا پا کر ستوت آرا کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ سچ تھا کہ زاویار کو دیکھ کر کشور اور عبدالواسع مزید شدت سے یاد آئے، لیکن زاویار کی موہنی صورت غم بھلانے کا باعث بھی بنتی تھی۔ پھر غصے میں زاویار میاں شاید اپنی پردادی پر ہی گئے تھے۔ دن کے کسی بھی پہر بلا وجہ کا غصہ چڑھتا تو وہ حلق پھاڑ کر رونا شروع کر دیتے کہ چپ ہونے کا نام ہی نہ لیتے۔ تابش اور عریشہ شروع میں منّے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس دوڑے۔ پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، بچہ درد کی وجہ سے نہیں روتا، اور رونا ایک طرح کی ایکسرسائز ہی تو ہے۔ اگر رونا ایکسرسائز ہو تو پھر دنیا جو صبح سویرے اٹھ کر پارکوں میں جا کر جاگنگ کرتی ہے، صرف حلق پھاڑ کر رونے سے کام کیوں نہیں چلا لیتی؟ جاؤ تیل کی شیشی لاؤ
میں منّے کے پیٹ پر تیل کا مساج کروں؟ دیکھ لینا، ابھی فرق پڑ جائے گا۔ ستوت آرا روتے چنگھاڑتے زاویار کو اپنی گود میں لیتی، جی اپنی سریلی آواز میں بھتیجے کو لوریاں سناتی، تو مناہل اسے گود میں لے کر لون کے درجنوں چکر کاٹ لیتی۔ منّے میاں نے ذہین ہاؤس کے سب مکینوں کو ٹھیک ٹھاک مصروف کر دیا تھا۔ بھانجے کی ناز برداریاں کرتے ہوئے مناہل کو بھی اپنے اور ابتہاج کے رشتے کو سوچنے اور پریشان ہونے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ لیکن پھر نانا ماموں اور مومنا آنٹی شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ میں نے جہانگیر سے کہا تھا کہ شادی تمہارے گریجویشن کے بعد ہوگی۔ خیر سے دوبارہ تو تم فیل ہو چکی ہو، اب ان بھلے لوگوں کو اور کتنا انتظار کرواتی۔ اگلے مہینے کی 12 تاریخ دے دی ہے میں نے، اس مہینے کے اختتام تک تمہارا باپ بھی پہنچ جائے گا، نواسے کو بھی دیکھ لے گا اور تمہارے فرض سے بھی نمٹ جائے گا۔ ستوت آرا نے سرسری انداز میں مناہل کو اس کے اگلے مہینے ہونے والی شادی سے آگاہ کیا تھا۔ مناہل جو کبوتر کی طرح آنکھیں موندے وقت گزارے جا رہی تھی، اتنی اچانک شادی کا سن کر ٹکر ٹکر دادی کی شکل دیکھنے لگی۔ عریشہ نے شادی کی شاپنگ شروع کر دی تھی۔ تایا تائی کے انتقال کے بعد عریشہ کی شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ وہ جو تابش سے شادی کے بعد اتنا کر لڑکیوں کو جتاتی تھی کہ رشتے اور رتبے کے حساب سے وہ سب سے بڑی بن گئی ہے، اب وہ واقعی بڑی بن گئی تھی۔ ماضی کی حماقتیں قصہ بن چکی تھیں، اب وہ سمجھدار اور بردبار سی عریشہ تھی جو اپنی ذمہ داریاں پہچانتی بھی تھی اور انہیں بخوبی نبھاتی بھی تھی۔ اس نے اور تابش نے شادی کے انتظامات اتنی عمدگی سے کیے کہ ستوت آرا نے شادی والے روز اس کی پیشانی چوم کر بے ساختہ دعاؤں سے نوازا تھا۔ بے شمار دعائیں تو مناہل کے حصے میں بھی آئی تھیں۔ وہ ان کی سب سے زیادہ سعادت مند اور فرمانبردار پوتی تھی۔ پڑھائی کے علاوہ اس نے زندگی کے کسی بھی معاملے میں انہیں شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ بہت حساس طبیعت کی مالک تھی۔ ستوت آرا جانتی تھیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی علیحدگی سے ذہنی طور پر بہت متاثر ہوئی تھی۔ باپ دیار غیر جا بسا، تب بھی وہ کونوں قدروں میں چھپ چھپ کر آنسو بہاتی تھی۔ لیکن اس فطرتاً ثابت شاکر بچی نے اپنے دکھ کو اپنے اندر ہی اتار لیا تھا۔ اس نے تائی اور دادی کو کبھی بھی نہ ستایا تھا اور اب ان کی یہ معصوم اور فرمانبردار پوتی پیادیز سدھار رہی تھی۔ اسے سینے سے چمٹا کر انہوں نے اسے بے شمار دعاؤں سے نوازا تھا۔ اگر ان کے اپنے آنسو رکنے نہ پا رہے تھے تو مناہل کا وجود بھی ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ کمال کرتی ہیں آپ۔ مناہل کو اپنے پوتے کے سنگ رخصت کرتے ہوئے آنسوؤں کی اتنی برسات، ارے یہ کوئی اجنبی یا گیاروں میں تھوڑی جا رہی ہے، یہ تو اپنے نانا ماموں کے گھر جا رہی ہے۔ نانا ماموں نے بہن کو ساتھ لپٹا کر تسلی دی۔ مناہل اب باپ کے سینے سے چمٹی تھی اور اس کا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا تو دل انجانے خدشوں سے۔ سسرال پہنچ کر کوئی لمبی چوڑی رسمیں نہیں ہوئی تھیں۔ 4 گھنٹے کے سفر میں وہ مسلسل روتی رہی تھی۔ مومنا آنٹی کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ انہوں نے اسے جلد ہی بیڈ روم میں بھیج دیا۔ ابتہاج کے بڑے بھائی وہاج کی بیوی اسے بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ وہ بے تحاشا حسین اور انتہائی ماڈرن عورت تھی۔ مختصر سی بلاؤز والی ساڑی میں اس کا متناسب فگر خوب نمایاں ہو رہا تھا۔ مناہل تو اسے نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ گرینڈ پا تمہاری بہت تعریف کرتے تھے، تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تم واقعی ان کی پسند ہو۔ پرانے زمانے کی ہیروئنوں کی طرح خوب رونے دھونے والی، شرمائی لجائی اور شکل سے کچھ بے وقوف۔ نادیہ نے ہنستے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ان کمنٹس پر اس نے حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ تعریف تھی، تنقید تھی یا پھر کسی قسم کا طنز؟ سو سویٹ آف یو، آنکھیں پھاڑ کر تو تم اور بھی زیادہ انوسنٹ لگ رہی ہو۔ چلو اب ذرا ریلیکس ہو جاؤ، میں ابتہاج کو بھیجتی ہوں۔ نادیہ بھابھی اس کا گال تھپ تھپا کر چلی گئیں، لیکن اس کا دل تو ان کے پہلے فقرے میں ہی تھا، یعنی وہ بھی یہ حقیقت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ابتہاج کی نہیں بلکہ صرف اس کے دادا کی پسند ہے۔ بے وقتی کے شدید احساس نے ایک بار پھر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رونے اور مسلسل رونے کے سوا
اس وقت اسے کوئی دوسرا کام نہ سوچ رہا تھا۔ ابتہاج جس وقت بیڈ روم میں داخل ہوا تو مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی دلہن کی حالت غیر ہوئے جا رہی تھی۔ محبت بھرے فکرے پھک سے ذہن سے اڑے اور وہ انتہائی تشویش کے عالم میں مناہل کے قریب آیا۔ آر یو آل رائٹ مناہل؟ اس کا ہچکیوں سے لرزتا کانپتا وجود دیکھ کر وہ بری طرح سے پریشان ہوا تھا۔ تم اس رفتار سے روتی رہی تو رونے کا عالمی ریکارڈ بنا لو گی، پلیز چپ ہو جاؤ، یہ لو 2 گھونٹ پانی ہی پی لو۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کو اپنے گھر والوں سے بچھڑ کر رخصت ہونا ان کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس طرح روتی ہیں تو یقین کرو کہ وہ شخص جو انہیں رخصت کروا کر اپنے ساتھ لاتا ہے عجیب سے احساس جرم اور شرمندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سو پلیز اپنے ساتھ ساتھ میرے حال پر بھی رحم کرو، چپ ہو جاؤ۔ وہ خاصی بے چارگی سے مخاطب ہوا۔ مناہل کی سسکیاں دھیرے دھیرے تھمنے لگی تھیں۔ گڈ گرل، یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ ابتہاج نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے پین کلر چاہیے، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ بھیگا بھیگا دھیما سا لہجہ، مگر ابتہاج نے شکر کیا کہ وہ کچھ بولی تو صحیح۔ میں تمہیں پین کلر دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی تم خود کو پرسکون کرنے کی کوشش بھی کرو۔ سفر کی تھکاوٹ اور مسلسل رونے کی وجہ سے تمہاری حالت غیر ہو رہی ہے۔ اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ کر بالکل ریلیکس ہو جاؤ۔ اگر چاہو تو میں تمہارے گھر والوں سے تمہاری بات بھی کروا دیتا ہوں۔ اس نے نرم لہجے میں مناہل کو مخاطب کیا۔ اس کے دوستانہ انداز پر مناہل کے اعصاب واقعی ذرا سے ریلیکس ہوئے تھے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ابتہاج نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھول کر کوئی پین کلر تلاشنی چاہی، مگر وہ اس کوشش میں ناکام ہوا تھا۔ میں ماما سے درد کی کوئی ٹیبلٹ مانگ لاتا ہوں۔ میں کیونکہ خود دوا خانے کا چور ہوں، اس لیے میرے کمرے میں سادہ سی پین کلر تک نہیں ہوتی۔ اس نے خواہ مخواہ وضاحت کی۔ نہیں، رہنے دیں پلیز۔ مناہل جیسے گولی مانگ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ اس نے اسے باہر جانے سے روکا تھا۔ میں سونے کی کوشش کرتی ہوں، امید ہے کہ درد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دھیرے سے اجازت طلب کرنے کے انداز میں بولی تھی۔ اوکے، ایز یو وش۔ ابتہاج اس کے سوا کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ سو اپنے رومانٹک سے موڈ کو تھپک کر سلاتے ہوئے اس نے اپنی دلہن کو بھی سونے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ تمہاری جٹھانی تو چلتی پھرتی قیامت ہے۔ یہ کمنٹس جیا کے تھے، جو ولیمہ کی تقریب میں شعلہ جوالہ بنی نادیہ بھابھی کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اور وہ دیکھو قیامت صغریٰ، نادیہ بھابھی کی چھوٹی بہن عریشہ نے جیا کی توجہ دوسری جانب مبذول کروائی۔ دلہن بنی مناہل نے بھی ذرا نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نادیہ بھابھی کی چھوٹی بہن ہادیہ سے صبح ناشتے کی میز پر ہی اس کا تعارف ہوا تھا، اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ہادیہ بھی اس کے سسرال میں ہی قیام پذیر ہے۔ وہ مقامی میڈیکل کالج میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ نادیہ بھابھی اور ہادیہ کے والدین کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے بیٹے کے پاس امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ ہادیہ نے ہاسٹل میں جا کر تعلیم مکمل کرنے کی بجائے بہن کے سسرال میں قیام کو ترجیح دی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ بے تحاشا حسین تھی، لیکن اس کا فیشن بے باکی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ مناہل اس پر دوسری نگاہ نہ ڈال سکی۔ اگر یہ لڑکی واقعی تمہارے سسرال میں رہتی ہے تو تمہارا زیادہ تر وقت تو استغفر اللہ پڑھنے میں ہی گزرے گا، جیا نے خیال ظاہر کیا۔ صرف استغفار ہی نہ پڑھتے رہنا، آنکھیں اور کان بھی کھلے رکھنا۔ عریشہ تو کچھ زیادہ ہی تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مناہل کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر اس نے کیا کرنا تھا؟ اس کا بس چلتا تو وہ آنکھیں بھی بند رکھتی اور کان بھی۔ کل سے اب تک اس نے لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف حیرت دیکھی تھی، اور مومنہ آنٹی ہر آئے گئے سے اس کا تعارف ان الفاظ میں کروا رہی تھیں کہ مناہل سراسر ان کے سسر کی پسند ہے۔ ان کا لہجہ ہنستا مسکراتا ہی ہوتا تھا، لیکن بار بار ایک فکرے کی تکرار سن کر مناہل کا دل ڈوب رہا تھا۔ ماشاءاللہ، ابتہاج کو اس کی فرما برداری کا کیا حسین صلہ ملا ہے۔ بیٹا جی، تم بھی دادا کی پسند پر بات چھوڑتے تو فائدے میں رہتے۔ نانا ماموں کی کسی کزن نے مسکراتے ہوئے وہاج کو مخاطب کیا۔ ابتہاج کی تو بچپن کی عادت ہے، وہ پہلے گرینڈ پا کی بات مانتا ہے اور پھر منہ بسورتا ہے، اور میں نے ہمیشہ سے اپنے دل کی بات مانی ہے بنٹی آنٹی، آپ اچھی طرح جانتی تو ہیں۔ وہاج نے مسکرا کر خاتون کو جواب دیا۔ وہاج کا جواب مناہل کے دل پر نقش ہو گیا تھا۔
ابتہاج واقعی اپنے دادا کا فرما بردار پوتا تھا۔ فی الوقت وہ فرما برداری کی انتہاؤں پر تھا۔ اس نے دادا کی پسند کی ہوئی لڑکی سے محبت بھرا برتاؤ اختیار کیا ہوا تھا۔ وہ مناہل سے اظہار محبت بھی کر رہا تھا اور بے پناہ وارفتگی کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ اس نے بیتی رات کا ذکر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مناہل کا جی چاہتا کہ وہ اس کے اظہار محبت پر ایمان لے آئے، لیکن پھر دماغ دل کی اس جذباتیت پر اسے ڈانٹ دیتا۔ پہلے ابتہاج نے اس کے گریز کو اس کی شرم و حیا پر محمول کیا، لیکن پھر وہ اس کے سرد و سپاٹ رویے سے الجھ گیا تھا۔ اس کی بیوی کے دل و دماغ میں کوئی نہ کوئی کشمکش برپا ہے، اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن وہ چپ کے بکل اوڑھے ہوئے تھی اور ابتہاج کو الجھن سلجھانے کا کوئی بھی سرا نہ مل رہا تھا۔ وہ ذہین ہاؤس میں ایک ہفتے قیام کے بعد واپس سسرال گئی تو سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ ابتہاج نے اپنا آفس جوائن کر لیا تھا۔ وہاد بھائی ڈاکٹر تھے، تو وہ دن کے 11 بجے گھر سے نکلتے تو رات کو 11 بجے سے پہلے گھر نہ لوٹتے۔ نادیہ بھابھی نے بھی کوئی NGO جوائن کر رکھی تھی، وہ بھی زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزارتی۔ سب کی روٹین کا اندازہ ہونے کے بعد مناہل کو خاصا اطمینان ہوا تھا۔ دن کے وقت گھر پر نانا ماموں اور مومنا آنٹی ہی ہوتے تھے۔ مومنا آنٹی اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھیں، اور رہے نانا ماموں جو اب اس کے دادا سسر تھے، اس کے لیے سسرال کی اجنبی سرزمین پر مانوس اور شفیق ترین ہستی انہی کی تھی، اور وہ سسرال میں اس کا دل لگانے کے لیے ہر ممکن جتن کر رہے تھے۔ اپنا اسٹڈی روم جس میں وہ کسی کو مشکل سے ہی جانے کی اجازت دیتے تھے، مناہل کی وہاں پر عام رسائی تھی، بلکہ اکثر وہ اسٹڈی میں مناہل کے ساتھ شطرنج کی بازی بھی لگاتے۔ ان کی سنگت میں مناہل کا بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ سسرال میں آہستہ آہستہ اس کا دل لگ رہا تھا، لیکن جس شخص کے نام سے جڑ کر وہ یہاں آئی تھی، اس کے لیے اس نے اپنے دل کے کواڑ سختی سے بند کر رکھے تھے۔ کیا خبر کہ فرما بردار پوتے کی فرما برداری کا دی اینڈ ہو جائے۔ مناہل اگر اس سے دل بھی لگا لیتی تو پھر تو وہ کہیں کی بھی نہ رہتی۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ابتہاج کی شاندار شخصیت کے سحر میں ضرور گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہوتا، شام کو لیپ ٹاپ کھولے کسی کام میں مصروف ہوتا، یا پھر فون کان سے لگائے اپنے کسی کولیگ سے آفس کے کسی مسئلے پر بات چیت کر رہا ہوتا، وہ کتنی روانی سے کیسی شاندار انگلش بولتا تھا، بلکہ اس گھر میں ہر کوئی کتنا قابل اور پڑھا لکھا تھا۔ ناشتے کی میز پر انگریزی اخبار پڑھتے ہوئے وہ انگریزی میں ہی خبریں ڈسکس کرتے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ سب مناہل کے سر پر سے گزرتا تھا، اس نے بھی BA انگلش لٹریچر ہی پڑھا ہوا تھا، لیکن اسے زبان و بیان پر ان لوگوں جیسا عبور نہ تھا۔ ان سب کے سامنے اسے اپنا آپ بہت ہی معمولی اور کمتر لگتا۔ ابتہاج کے ساتھ واقعی اس کا کوئی جوڑ نہ تھا، اسے تو کوئی اپنی جیسی پڑھی لکھی اور قابل لڑکی ملنی چاہیے تھی، کوئی اور ہی کیوں، یہ نادیہ بھابھی کی ہادیہ بھی تو اس کی ٹکر کی تھی، پڑھی لکھی، خوبصورت اور بہت ماڈرن بھی۔ آج ڈرائیور چھٹی پر ہے، ابتہاج آپ مجھے کالج ڈراپ کر دیں گے؟ ناشتے کے بعد نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے اس نے جس بے تکلفی سے ابتہاج کو مخاطب کیا، مناہل کی ساری حسیات ایک دم چوکس ہو گئی تھیں۔ اگر بالکل ریڈی ہو تو ٹھیک ہے، چل کر گاڑی میں بیٹھو، اور اگر کچھ دیر ہے تو سوری، مجھے آج آفس جلدی پہنچنا ہے۔ ابتہاج ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولا، میں بس کمرے سے اپنا بیگ اٹھا لوں۔ ہادیہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ مناہل کا ناشتے سے ایک دم جی اچاٹ ہوا تھا۔ مناہل، شام کو تیار رہنا، یاد ہے نا، سرمد کے ہاں ہم ڈنر پر انوائٹڈ ہیں۔ ابتہاج نے بالکل اچانک اسے مخاطب کیا تو وہ جیسے ایک دم سے چونکی تھی، پھر دھیرے سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ سرمد اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ 2 دن پہلے ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ نئے نویلے جوڑے کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کرنے آیا تھا۔ اس کی بیوی مناہل کو خاصی معقول لگی تھی، اس لیے ان کے ہاں دعوت پر جانے کا سوچ کر اسے کوئی بھی الجھن نہ ہوئی تھی، ورنہ ابتہاج کے ننیالی اور ددیالی رشتہ داروں کے ہاں جا کر اس کا احساس کمتری بڑھ جاتا تھا۔ سب کے سب انتہائی پڑھے لکھے اور پروفیشنل قسم کے لوگ تھے۔ ابتہاج کی کزنز میں سے کوئی ڈاکٹر تھی، کوئی انجینئر، اور 1-2 تو ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ایگزیکٹو پوسٹ پر بھی تھیں۔ مناہل کو ڈر ہی لگتا رہتا
کہ کبھی کوئی اس کی ایجوکیشن کے بارے میں نہ پوچھ لے، مگر شکر ہے کہ آج تک ایسی کوئی بھی نوبت نہ آئی تھی۔ لیکن دل ہی دل میں وہ ستوت آرا سے بھی بہت خفا تھی۔ انہیں اسے اتنے بے جوڑ بندھن میں نہیں باندھنا چاہیے تھا۔ شادی کو بھی اتنے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، لیکن اس کے دل و دماغ پر دھرا بوجھ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا سسرال روایتی سسرال نہ تھا، جہاں پر وہ خدمت گزاری کے بل پر سسرالیوں کے دل جیتنے کی کوشش کرتی۔ خانسامہ سمیت گھر کے سب ملازمین بہت تربیت یافتہ تھے اور اپنے فرائض بخوبی بجا لاتے۔ دل جیتنے کے لیے نہ صحیح، وقت گزاری کے لیے ہی مناہل نے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کی تھی، اور جب پہلی بار اس نے خانسامہ کی مدد کے بغیر خود کھانا بنایا تو خلاف توقع سب نے ہی خوب تعریف کی۔ حالانکہ اس نے سادہ سا آلو گوشت اور یخنی والا پلاؤ ہی بنایا تھا۔ آج لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ہوٹلنگ نہیں کر رہے بلکہ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ نزاکت تو کانٹیننٹل اور چائنیز کے چکر سے ہی نہیں نکلتا۔ وہاج بھائی نے سب سے پہلے تبصرہ کیا تھا۔ نزاکت کی کیا بات کرتے ہو میاں؟ اس سے تو کبھی فرمائش کر کے آلو گوشت بنواؤں تب بھی کیوں لگتا ہے کہ جیسے چائنیز آلو گوشت کھا رہی ہوں۔ نانا ماموں نے خانسامہ کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ جب سے مجھے جوڑوں کا مرض لگا ہے، کچن میں کھڑے ہو کر کام کرنا خواب و خیال ہی بن گیا۔ اب تو نزاکت کے ہی رحم و کرم پر ہیں، جو کھلا دے چپ کر کے کھانا مجبوری ہے۔ مومنہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اب منائل ہے نا، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح کے مزے کے کھانے بنا کر ہمیں کھلاتی رہے گی۔ کیوں منائل، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہاج بھائی نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول پا کر پزل ہو گئی تھی۔ دھیرے سے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا، اور پھر دھیرے دھیرے اس نے کچن کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ نزاکت کی حیثیت ایک ہیلپر کی سی تھی۔ وہ نانا ماموں کے لیے پرہیزی کھانا بناتی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ تیز مسالوں کا استعمال کیے بغیر ہی کھانا نانا ماموں کی پسند کا بن جائے۔ اپنی کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی تھی۔ پھر نانا ماموں دوا خانے کے بہت چور تھے، تو مناہل نے غیر محسوس طریقے سے انہیں میڈیسن دینے کی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ مومنہ آنٹی جو عرصے سے تنہائی کی ماری تھیں، مناہل کی صورت میں انہیں بہت اچھا سامع مل گیا تھا۔ ان کی زندگی کی داستان سن کر مناہل کی آنکھیں کئی بار نم ہو جاتیں۔ عین جوانی میں وہ محبت کرنے والے شریک کے سفر کی جدائی کیسا عظیم سانحہ تھا۔ وہ آج بھی اپنے مرحوم شوہر کی محبت میں پور ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ مناہل کو پرانے فوٹو البمز دکھاتی۔ ہر تصویر کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی یاد جڑی تھی، اور مناہل بہت اشتیاق سے ان کے ساتھ ان کے ماضی میں جھانکتی۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہو رہا ہے کہ بیٹی کو اللہ کی رحمت کیوں کہا جاتا ہے۔ ماں کی ہمدم تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے آنٹی مت کہا کرو، مما کہا کرو۔ مومنہ آنٹی کی فرمائش اتنی اچانک تھی کہ مناہل ہکا بکا رہ گئی، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اپنی باتوں بچپن میں ہی ممتا سے محروم کر کے نئی دنیا بسانے چلی گئی تھی۔ پھر قدرت نے کیشور سلطانہ جیسی بے لوث محبت لٹانے والی تائی کی ممتا ان دونوں بہنوں کی جھولی میں ڈال دی تھی، اور تائی دنیا سے رخصت ہوئی تو مومنہ آنٹی جیسی ساس مل گئیں، جو بہت محبت بھرے لہجے میں فرمائش کر رہی تھیں کہ وہ انہیں ان کے بچوں کی طرح مما کہہ کر مخاطب کرے۔ اس کی آنکھوں کی جھلملاہٹ دیکھ کر مومنہ آنٹی نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ابتہاج کسی کام سے ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر حیران کن تھا۔ وہ مومنہ بیگم کے سینے سے چمٹی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے ان کے وجود سے لپٹ کر اپنی ماں یاد نہیں آئی تھی، بلکہ ماں جیسی تائی کی پرشفقت آغوش یاد آئی تھی۔ مومنہ بیگم کے ہاتھ کا لمس بالکل کیشور سلطانہ کے ہاتھ کے لمس جیسا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی۔ مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ یہاں کوئی ایموشنل سین چل رہا ہے، ورنہ میں دستک دے کر اندر آتا۔ بہرحال مما فارغ ہو کر میری بات سن لیں، میں باہر لاؤنج میں ویٹ کر رہا ہوں، ابتہاج سنجیدگی سے کہتا ہوا واپس پلٹا تھا۔ مناہل نے اس کے لہجے کی سنجیدگی کو جی جان سے محسوس کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ابتہاج کے رویے میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ جس محبت اور برآفتگی کا اظہار کرتا تھا، اب وہ رویہ یکسر بدل گیا تھا۔ شاید فرما برداری کا پیریڈ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا، اور وہ اس بے جوڑ بندھن سے اکتانے لگا تھا۔ مناہل نے اول روز سے کوشش کی تھی کہ ابتہاج سے اس کی دلی وابستگی قائم نہ ہونے پائے،
لیکن وہ اپنے دل کے کواڑ بند کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ اسے احساس تک نہ ہوا، وہ تو کب سے اس کے دل کی مسند پر برجمان ہو چکا تھا۔ اس کی بیگانگی متوقع سہی مگر مناہل کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور اب تو وہ اتحاد سے وابستہ رشتوں سے بھی محبت کے اٹوٹ بندھن میں بندھ چکی تھی۔ ان سب کے بچھڑنے کا تصور ہی بہت اذیت کن تھا۔ شفیق ترین نانا ماموں، ماں جیسی مومنہ بیگم، ہسمکھ اور خوش مزاج وہاج بھائی، اور تو اور نادیہ بھابھی جو شروع میں اس سے ذرا فاصلہ رکھ رہی تھیں، وہ بھی اس سے بہت بے تکلف ہو گئی تھیں۔ شادی کے 6 سال بعد بھی وہ ماں کے رتبے پر فائز نہ ہو سکی تھیں۔ زندگی کی یہ محرومی انہیں حد درجہ ڈپریشن میں مبتلا کر چکی تھی۔ سائیکیٹرسٹ کے مشورے پر انہوں نے دھیان بٹانے کے لیے سوشل ورک کا آغاز کیا تھا۔ مناہل کی پرخلوص طبیعت کا اندازہ ہونے کے بعد انہوں نے اس سے اپنے دل کے سارے دکھڑے روئے تھے۔ وہاج اور میری لو میرج تھی۔ مومنہ آنٹی اور گرینڈ پا کی شدید مخالفت کے باوجود وہاج نے مجھ سے شادی کی۔ ہمارے گھروں کے ماحول میں بہت فرق تھا۔ میں چاہتی تو وہاج کی محبت میں خود کو بدل سکتی تھی، لیکن آنٹی اور گرینڈ پا کی نگاہوں میں مجھے دیکھ کر جو بیزاری اترتی تھی وہ مجھے مزید ضد دلاتی تھی۔ میں نے خود کو بدلنے کا ارادہ ترک کر کے آنٹی کو چڑھانے کے لیے ہر اوٹ پٹانگ کام کیا۔ آنٹی وغیرہ کو تو سب سے قابل اعتراض میری ڈریسنگ لگتی تھی، لیکن میں نے شادی سے پہلے روز سے ہی اپنی شخصیت پر اتنے اعتراض سہے کہ اس کا رد عمل مزید قابل اعتراض ڈریسنگ کی صورت میں ہی نکلنا تھا۔ وہاج میرے ساتھ تھے اور مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن پھر اس گھر میں تم آ گئی۔ نادیہ بھابھی بات کرتے کرتے رکیں، اور وہ جو بہت دھیان سے انہیں سن رہی تھی اپنا ذکر آنے پر یکدم سے چونکی۔ تمہاری شادی سے پہلے ہی آنٹی نے مجھے جتانا شروع کر دیا تھا کہ ابتہاج نے گرینڈ پا کی منتخب کردہ لڑکی سے رشتہ جوڑا ہے، اور بزرگوں کی بات مان کر وہ ہمیشہ ہی خوش و خرم رہے گا۔ وہ تو شاید ہماری بے اولادی کو بھی والدین کی نافرمانی کا نتیجہ قرار دیتی ہیں۔ انہوں نے تو کبھی میری گود ہری ہونے کی دعا بھی نہیں کی ہوگی۔ نادیہ بھابھی کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ مناہل کو اس وقت ان پر جی بھر کر ترس آیا۔ وہ اسی وقت ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی کہ مومنہ آنٹی کی تو شاید زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی رہ گئی تھی کہ وہ وہاج بھائی کے بچے کو گود میں کھلا سکیں۔ ابھی کل ہی تو مومنہ آنٹی دکھ بھرے لہجے میں اس سے مخاطب تھیں۔ میں وہاج اور نادیہ کے سامنے کبھی بچے کی خواہش کا تذکرہ نہیں کرتی۔ نادیہ سے لاکھ اختلاف سہی، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ محرومی اسے اندر ہی اندر گلا رہی ہے۔ ہم لوگ بھی بچے کی خواہش کا ذکر یا اظہار کرنا شروع کر دیں تو وہ اور ڈپریس ہو جائے گی۔ جیسی بھی ہے میری بہو ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاج کے حوالے سے مجھے عزیز بھی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد اس کی گود ہری کرے۔ مومنہ آنٹی نے آنکھوں کی نمی پوچھتے ہوئے دعا کی تھی۔ مناہل نے سچے دل سے آمین کہا تھا، لیکن نادیہ بھابھی ساس کے متعلق کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار تھیں۔ مومنہ نے فی الحال انہیں ٹوک کر غلط فہمی کی تصحیح کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ چاہتی تھی کہ نادیہ بھابھی سب کچھ کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ ابتہاج کا رشتہ طے ہونے کے بعد سے ہی میں تمہارے متعلق بہت تجسس میں مبتلا تھی۔ گرینڈ پا اور آنٹی نے تو مجھے بڑی بہو ہونے کا کوئی حق ہی نہیں دیا تھا، حالانکہ ابتہاج کی منگیتر دیکھنے کو میرا بہت جی کرتا تھا، لیکن کبھی کسی نے بھی مجھے تمہارے ہاں چلنے کی آفر ہی نہیں کی۔ خیر، مجھے اندازہ تھا کہ گرینڈ پا نے ابتہاج کے لیے کیسی لڑکی منتخب کی ہوگی، گھریلو سی، مشرقی دوشیزہ، جو میری طرح شرم و حیا سے عاری نہ ہوگی۔ نادیہ بھابھی نے قہقہہ لگاتے ہوئے گویا اپنا ہی مذاق اڑایا تھا۔ اور پھر گرینڈ پا اور مما تمہیں کسی فخریہ پیشکش کی طرح رخصت کروا کر یہاں لے آئے۔ تمہاری سادگی اور معصومیت دیکھ کر میں واقعی حیران رہ گئی تھی۔ آنٹی ہر آئے گئے کے سامنے یہی راگ الاپ کر رہی تھیں کہ ابتہاج نے دادا کی پسند پر سر جھکایا ہے۔ وہ در حقیقت مجھے جتانا چاہ رہی تھیں کہ میں ان کے لیے کتنی انوانٹڈ تھی۔ جس طرح آنٹی نے تمہارے چاؤ چونچلے اٹھائے، میری باری میں صورت بالکل مختلف تھی، لیکن ان دنوں وہاج کی محبت کا جادو میرے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ مجھے کسی اور کے ناز برداری کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن گھر والوں کے ساتھ تمہارا ریلیشن دیکھ کر مجھے بھی اپنی زندگی میں کسی کمی، کسی خلا کا احساس ہوا۔
حالانکہ اس گھر میں میری اپنی سگی بہن بھی رہتی ہے، لیکن اسے بھی بہن کی زندگی کے کسی بھی معاملے، کسی بھی مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ یا تو اپنی پڑھائی میں مگن ہوتی ہے یا پھر اپنے منگیتر کے ساتھ مصروف۔ منگیتر؟ مناہل اس بار نادیہ بھابھی کی بات کاٹے بنا نہ رہ پائی۔ ہاں، میرے چاچو کا بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے، لیکن نیٹ اور موبائل کے ہوتے ہوئے آج کل فاصلوں کی اوقات۔ وہ مسکرائی تھیں۔ خیر ہادیہ کا یہاں کیا ذکر، میں تو تمہاری بات کر رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ تم گھر والوں کی نظروں میں نمبر بنانے کے لیے ان کے آگے پیچھے پھرتی ہو، لیکن پھر جن دنوں میری طبیعت خراب ہوئی اور اتفاق سے وہ آج بھی ہفتے بھر کے لیے شہر سے باہر تھے، تو تم نے نہ صرف پورے خلوص سے میری تیمارداری کی، ہر طرح سے میرا خیال رکھا، بلکہ میرا دھیان ہٹانے کی خاطر میرے کمرے میں آ کر مجھ سے گپ شپ لگانے کی کوشش کی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی پرخلوص نظر آنے کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ یہ حقیقت میں بھی اتنی ہی پرخلوص اور بامروت ہے، کیونکہ سسرال میں نمبر بنانے کے لیے کم از کم اسے میرے آگے پیچھے پھرنے کی ضرورت تو نہ تھی، بلکہ میرے قریب آنے سے تو اس کے اپنے نمبر گھٹنے کا اندیشہ تھا۔ پھر بھی اس نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر میرا ہر ممکن خیال رکھا، اور مجھے اب بس بھی کرے نادیہ بھابھی، ایسا کون سا خیال رکھا ہے میں نے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے ان کی بات کاٹی۔ ابھی کچھ دن پہلے نادیہ بھابھی کو خاصا تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ وہاج بھائی کی غیر موجودگی میں اس نے بیمار پڑی نادیہ بھابھی کو ذرا سی کمپنی دینے کی کوشش کی تھی، اور وہ اسی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی تھیں۔ مناہل اپنی تعریف سن کر حیران رہ گئی۔ تم بہت اچھی ہو مناہل، اس گھر کے باقی لوگوں سے بہت مختلف۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے سراہا، اور اب بولنے کی باری مناہل کی تھی۔ اس گھر کے سب مکین ہی بہت اچھے ہیں، نادیہ بھابھی سمیت۔ آپ لوگوں کے درمیان فقط کمیونیکیشن گیپ ہے اور تھوڑی سی بدگمانی کی فضا قائم ہے، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس سب کے لیے کسی حد تک آپ کو قصوروار گردانوں گی۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں واقعی برا نہیں مانوں گی، لیکن تم اپنی بات کی وضاحت تو کرو۔ نادیہ بھابھی نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی زبان اپنے حصے کے قصور سننا چاہے۔ آپ کو گلہ ہے کہ وہاج بھائی کی فیملی نے آپ کو اول روز سے ہی قبول نہ کیا، لیکن آپ نے بھی تو سسرال والوں کے دل میں جگہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ اپنی ڈریسنگ کی ہی مثال لے لیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس گھر کے ماحول میں ایسا لباس قابل اعتراض سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی خود کو مومنہ آنٹی کی پسند کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ نادیہ بھابھی آپ نے تو ان کی ضد میں ہی اپنا بڑا نقصان کیا۔ ساس کی ناراضگی مول لیتے لیتے آپ اپنے رب کی ناراضگی بھی مول لے بیٹھیں۔ آپ خود سوچیں، ایک مسلمان عورت کو ایسا پہناوا زیب دیتا ہے؟ ہمارے مذہب میں ستر پوشی کی کتنے واضح احکام ہیں۔ سچ کہوں تو ایک عورت ہونے کے باوجود کبھی کبھار مجھے بھی آپ کے وجود سے نگاہیں چرانی پڑتی ہیں۔ کھلے گریبانوں والا کتنا چست لباس ہوتا ہے آپ کا۔ مناہل نے موقع غنیمت جان کر سب سے پہلے نادیہ کی توجہ اس کی سب سے قابل اعتراض عادت کی جانب دلائی۔ میں اولاد کی محرومی کی وجہ سے آپ کے ہونے والے ڈپریشن کو سمجھتی ہوں۔ جس سائیکیٹرسٹ نے آپ کو سوشل ورک کا مشورہ دیا ہے، یقیناً بہت درست مشورہ ہے، لیکن آپ ایک مشورہ میرا بھی مانیں۔ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اپنے رب کی رضا تلاش کریں۔ اس کے واضح احکامات کی نفی کرتے ہوئے آپ کو سکون قلب کیسے مل سکتا ہے؟ اس نے پورے خلوص سے انہیں سمجھانا چاہا، ساتھ ہی مومنہ آنٹی کی طرف سے ان کا دل صاف کرنے کی کوشش بھی کی۔ مناہل جانتی تھی کہ یہ غلط فہمیاں ایک دم سے ختم نہیں ہوں گی، لیکن اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ وہ کبھی مومنہ آنٹی سے بات کرتے ہوئے نادیہ بھابھی کے طرز عمل کی توجیحات پیش کرتی، تو کبھی نادیہ بھابھی کے رویے کو عمل اور درعمل کے تناظر میں سمجھانے کی کوشش کرتی، تو کبھی نادیہ بھابھی کو احساس دلاتی کہ ان کی ساس ہرگز بھی دل کی بری نہیں، اور وہ وہاج بھائی کے حوالے سے انہیں بھی عزیز رکھتی ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ ساس بہو کے تعلقات کی سرد مہری تیزی سے ختم ہونے لگی۔ نادیہ بھابھی خود کو ساس کی پسند کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور مناہل ان کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ اس روز بھی وہ نادیہ بھابھی کے ساتھ شاپنگ کر کے گھر واپس آئی تو
تو پورچ میں ابتہاج کی گاڑی کھڑی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ آج کل آفس سے لیٹ نائٹ ہی گھر آتا تھا، آج جانے جلدی گھر کیسے آ گیا؟ نادیہ بھابھی بہت شوق سے اپنی شاپنگ مومنہ آنٹی کو دکھانے لگی۔ مناہل کے مشورے سے خریدے گئے مشرقی ملبوسات مومنہ آنٹی کو واقعی بہت پسند آئے تھے۔ تم نے اپنے لیے کچھ نہیں خریدا؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا۔ ابھی تو بڑی جہیز کے کپڑے یوں ہی پڑے ہیں مما، وہ مسکرائی۔ میں دیکھ رہی ہوں مناہل کہ تم اپنے سجنے سنورنے پر ذرا دلچسپی نہیں لیتی، اور لڑکیوں کو تو شاپنگ کا کریز ہوتا ہے، اور میں تو کہوں گی کہ ہونا بھی چاہیے۔ یہی تو ارمانوں بھرے دن ہوتے ہیں، لیکن تم تو دنیا جہان سے انوکھی لڑکی ہو۔ مومنہ بیگم اس پر خفا ہوئی تھی، اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سجنے سنورنے میں تو وہ جب دلچسپی لیتی جب شوہر اس کی ذات میں دلچسپی لیتا، وہ تو بالکل لاتعلق اور اجنبی بن کر رہنے لگا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں کی وہ خوش مزاجی جو مناہل کے دل میں بعض اوقات کسی خوش فہمی کو بھی جنم دے دیتی تھی، وہ اب خواب و خیال ہو گئی تھی۔ وہ مناہل کو انتہائی ضرورت کے وقت مخاطب کرتا، اور مخاطب کرتے ہوئے بھی اس کا لہجہ اتنا روکھا اور خشک ہوتا کہ مناہل کو اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے انجام سے تو واقف تھی، لیکن یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا، اسے اندازہ تک نہ تھا۔ فی الحال تو وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے سسرال والوں کے معاملات درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنا معاملہ اس نے اللہ کے سپرد کر رکھا تھا۔ ابتہاج کی کچھ طبیعت صحیح نہیں، کافی دیر ہو گئی اسے آفس سے آئے، جاؤ چائے وائے کا پوچھ لو اس سے۔ مومنہ بیگم کو اچانک خیال آیا تو اسے ابتہاج کی طبیعت خرابی سے آگاہ کیا۔ وہ جی مما کہتی بیڈ روم میں چلی گئی۔ ابتہاج آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، آہٹ پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب ایک سوئے ہوئے بندے سے وہ کیسے چائے پانی کا پوچھتی؟ کچھ دیر کھڑی یہی سوچتی رہی، پھر واپس جانے کے لیے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ کہاں جا رہی ہو؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ماما بتا رہی تھی کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ آفس سے جلدی آ گئے تھے، اس نے ابتہاج کو مخاطب کیا۔ ابتہاج نے کوئی جواب نہ دیا، بس تیکھی نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ مناہل اس کی نگاہوں سے پزل ہوئی۔ آج تو اس کے تیور ہی الگ تھے۔ کہاں گئی تھی تم؟ نادیہ بھابھی کے ساتھ گئی تھی، انہیں کچھ چیزیں خریدنا تھیں، مناہل نے دھیرے سے بتایا۔ سب سسرال والوں کے دل میں بہت جلد جگہ بنا لی ہے تم نے، وہ کاٹ دار لہجے میں گویا ہوا۔ مناہل چپ چاپ ہونٹ کاٹنے لگی۔ اب بھلا اس بات کا وہ کیا جواب دیتی؟ پوچھنے کی ہمت کر سکتا ہوں کہ میرا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ ستیلی بیویوں والا برتاؤ کیوں کرتی ہو؟ کیا انوکھی اصطلاح استعمال کی تھی اس نے؟ مناہل ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ پوچھتے ہوئے اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ مطلب تو میں نے تم سے پوچھنا ہے مناہل، تمہارے اس عجیب و غریب رویے کو سہنا اب میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ میں اب ایک نارمل زندگی جینا چاہتا ہوں۔ ابتہاج اس بار قدرے بیچارگی بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ مناہل کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ شروع میں مجھے لگا کہ تم اس شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھیں۔ میں اظہار محبت کرتا تھا اور تم اتنی گمسم اور سپاٹ رہتی تھیں جیسے میں تم سے نہیں کمرے کی دیواروں سے ہم کلام ہوں۔ پھر میں نے تم سے دوستی بھرا برتاؤ اختیار کیا، اس کا بھی کوئی رسپانس نہ ملا۔ پھر اپنی دانست میں نے تمہیں لاتعلقی کی مار مارنا چاہی، لیکن تمہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ تم میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہو، یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، لیکن پھر تم میرے گھر والوں کے ساتھ پیار کی پنگیں کیوں بڑھا رہی ہو؟ جب تمہیں میری ذات سے ہی کوئی سروکار نہیں تو یہ رشتہ قائم رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ لیکن تم حقیقت سے فرار حاصل کرنے کی بجائے مجھ سے اس موضوع پر بات تو کرو۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہاری خواہش پر ہوگا۔ وہ رسانیت سے مخاطب ہوا۔ مناہل حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کس قدر چلاک شخص ہیں، میرے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلا رہے ہیں۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ اس بے جوڑ بندھن سے اکتا گئے ہیں اور اسے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ شدت جذبات سے اس کی آواز کپ کپا گئی تھی۔ ابتہاج نے گہرا سانس اندر کھینچتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا، اس نے بیوی کو بولنے پر اکسا لیا تھا۔ شاید آج الجھن کا کوئی سرا اس کے ہاتھ میں آ سکے۔ وہ جی جان سے مناہل کی جانب متوجہ ہوا، جس کے چہرے پر خفگی اور برہمی جھلک رہی تھی۔ آنسو تواتر اس کے گال بھگو رہے تھے۔
آپ نے محض اپنے دادا کی خوشنودی کے لیے یہ بندھن جوڑا، لیکن آخر کار آپ اس بے جوڑ بندھن سے اکتا گئے، اور مجھے علم تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے میں نے شروع دن سے ہی آپ کو لفٹ نہیں کروائی۔ روتے روتے ایک ایسا معصومیت بھرا انکشاف کیا تھا اس نے۔ ابتہاج بہت دلچسپی سے اس کے انکشافات سن رہا تھا۔ بے جوڑ بندھن سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ذرا وضاحت کرو گی؟ میری ناقص عقل تو اس ٹنگ کو سمجھنے سے قاصر ہے، وہ پوچھ رہا تھا۔ مناہل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ یقیناً اس کا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن اگر اسے مناہل کی زبانی سن کر مزید تسکین ملنی تھی تو وہ اسے اس تسکین سے محروم نہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اس وقت وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ محض اپنے دادا کی خواہش پر آپ جیسے پڑھے لکھے شخص کو ایک ایف اے پاس لڑکی سے شادی کرنا پڑی، لیکن اب آپ کو اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہو ہی گیا ہے تو مزید وقت ضائع کیے بغیر اس بے وقوفی سے چھٹکارا پا لیں، وہ بھر آئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ابتہاج کے سر سے جیسے منوں ٹنوں کے حساب سے وزنی بوجھ اتر گیا تھا، الجھن کا سرا مل گیا تھا۔ گرینڈ پا کی زبانی وہ مناہل کے والدین کی علیحدگی کی داستان سے بخوبی واقف تھا، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ مناہل کی نفسیاتی گتھی میں بھی اس حوالے سے کوئی گرہ پڑی ہوگی۔ شادی کے بعد سے مناہل کے عجیب و غریب رویے کو سوچ سوچ کر اس کا دماغ پک گیا تھا، لیکن وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اب وجہ سمجھ آئی تو ذہن ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اپنے سامنے بیٹھی سوں سوں کرتی اپنی بے وقوف سی بیوی پر اسے شدت سے پیار آیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مزید وقت ضائع کیے بغیر اس بے وقوفی سے چھٹکارا پا لوں؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے مخاطب تھا، لیکن مگر آنکھوں میں شرارتی چمک موجود تھی۔ مناہل نے زار و قطار روتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اتنی خوبصورت بے وقوفی سے چھٹکارا پا لوں؟ ایسا بے وقوف سمجھا ہے مجھے؟ اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑا۔ مناہل نے آنسوؤں سے بھری حیران آنکھیں اس پر گاڑی۔ وہ اپنی آنکھوں میں دنیا جہان کا پیار سموئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری بے وقوف سی زوجہ محترمہ، جانے یہ بات آپ کے دماغ میں کس نے بٹھا دی کہ میں محض گرینڈ پا کی خواہش پر اس شادی کے لیے راضی ہوا؟ وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بول رہا تھا۔ مناہل حیران و پریشان اسے ہی سن رہی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ گرینڈ پا کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ اپنی پیاری آپا کی کسی پوتی کو اپنے چھوٹے پوتے کی شریک حیات بنا دے۔ وہاج بھائی نے پسند کی شادی کر کے انہیں بہت زیادہ مایوس کیا تھا۔ ان کی ساری توقعات مجھ سے ہی وابستہ تھیں، لیکن گرینڈ پا زبردستی مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ میں بھی اتنا بے وقوف نہ تھا کہ محض اپنی فرما برداری کے اظہار کے لیے ان کے کسی بھی فیصلے پر سر جھکا دوں۔ وہ مجھے ذہین ہاؤس اس لیے لے کر گئے تھے کہ ان کی پیاری پوتیوں کو ایک نظر دیکھ لوں، اور اگر کوئی لڑکی میرے من کو بھاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ بخوشی اپنی خواہش سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اور ہوا کچھ یوں کہ ان کی ایک پوتی نہ صرف میرے من کو بھا گئی، بلکہ وہ تو پہلی ہی نظر میں میرے من میں اتر بھی گئی۔ لیکن وہ لڑکی تو مجھ پر ایک نظر ڈالنے کی بھی روادار نہ تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ صرف پوز کرتی ہے، ورنہ میری پرسنالٹی نظر انداز کرنے کے قابل تو نہ تھی۔ لیکن پھر اندازہ ہوا کہ اپنے خیالوں میں کھوئی رہنے والی اس لڑکی کو واقعی میری ذات سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں۔ اپنی نٹکھٹ بہن اور شرارتی کزن سے یکسر مختلف، وہ لڑکی صرف اس فکر میں حلقان رہتی ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس کی بڑی اماں کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ بس اس کی فرما برداری پر میرا ایسا دل آیا کہ میں نے بھی گرینڈ پا کا فرما بردار پوتا بننے کا فیصلہ کر لیا۔ چپکے سے ان کے سامنے تمہارا نام لے دیا اور آگے کے سب مرحلے ان پر ہی چھوڑ دیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا اور مناہل حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے ہاں، ایک بات کا تو واقعی مجھے علم نہ تھا۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق تو آپ بی اے کی اسٹوڈنٹ تھیں، جبکہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ایف اے پاس ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹکوں کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ بی اے کی اسٹوڈنٹ ہونا اور بات ہے اور بی اے پاس کرنا دوسری بات۔ میں فیل ہو گئی تھی، مناہل نے نگاہیں چراتے ہوئے دھیرے سے بتایا۔ اچھا ہے کہ یہ بات بھی اس کے علم میں آ جائے، ورنہ بھی جو محبت کی گردان کر رہا تھا اس کے دعوے کی صداقت کو بھی پرکھ لیا جائے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، بڑی اماں نے بی اے پاس کرنے کے لیے اسے سسرال کی پریشر میں رکھا تھا، لیکن شاید انہوں نے اس کے ناکامی سے سسرال والوں کو آگاہ ہی نہیں کیا تھا۔ میں پہلے اینول ایگزامز میں فیل ہوئی تھی اور پھر سپلیمنٹری پیپرز میں اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے فیل ہوئی،
اس نے ابتہاج کو مزید تفصیل سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ بہت دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس اہم اطلاع پر اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ فیصلے کا اختیار اب بھی آپ کے پاس ہے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ مناہل کی آنکھیں پھر ڈبڈبانے لگی تھیں۔ ایک دم بے وقوف ہو تم، ابتہاج نے اسے کہا۔ اتنی پیاری سی بیوی کو مزید ستانا ہرگز مناسب نہ تھا۔ یہ میرے دل کا معاملہ ہے زوجہ محترمہ، میرے آفس کی کوئی خالی سیٹ نہیں ہے جس پر کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت کا تقرر کرنا ضروری ہو۔ تم تو اس وقت سے ہی اس دل کی مسند پر برجمان ہو جب میں تمہیں ٹھیک سے جانتا بھی نہ تھا، اور اب جب تمہاری خوبیاں مجھ پر پوری طرح سے آشکار ہو چکی ہیں تو اس دل میں تمہاری قدر اور منزلیت اور بڑھ چکی ہے۔ لہٰذا نہ تو آئندہ میں تمہارے پیارے پیارے لبوں سے ایسی کوئی فضول بات سنوں اور نہ ہی ان آنکھوں میں آنسو دیکھوں۔ وہ وارننگ دے رہا تھا، مگر مناہل پر اس وارننگ کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ اس کے شانے سے سر ٹکائے مزید زور و شور سے آنسو بہانے لگی تھی۔ ابتہاج آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکتا رہا۔ اب جو بات کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو، اور اس بار بھی یقین نہ کیا تو تمہاری پٹائی کروں گا۔ مناہل کی سسکیاں تھمنے کے بعد وہ دھیرے سے بولا تھا۔ کہیے، سن رہی ہوں۔ مناہل اب فرمانبردار بیوی بن کر بولی تھی۔ آئی لو یو سویٹ ہارٹ۔ جذبے لٹاتا، محبتوں کا یقین دلاتا لہجہ، مناہل اس بار یقین نہ کرنے کی غلطی ہرگز نہ کر سکتی تھی۔ شرمیلی سی دھیمی مسکان اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ ویسے آئی لو یو کا کوئی سوال نہیں ہے، پھر بھی جانے کیوں ہر کوئی اس کا جواب سننے کا انتظار کرتا ہے۔ ابتہاج نے شرارتی انداز میں خود کلامی کی تھی۔ بڑی اماں کہتی ہیں کہ نکاح کے دو بولوں کے ساتھ ہی میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مناہل نے بہت گھما پھرا کر اظہار محبت کیا تھا۔ ہاں وہ تو تمہاری بڑی اماں کہتی ہیں، تم کیا کہتی ہو؟ ابتہاج مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ بہت خراب ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ذہین ہاؤس میں رونق کا سماں تھا۔ کتنے برسوں بعد وہ سب یوں اکٹھے تھے، اور اب تو اکٹھے ہونا بنتا ہی تھا۔ کل جیا کی رخصتی تھی۔ چاروں سہیلیاں رت جگہ کے موڈ میں تھیں۔ بچے سارا دن کھیل کود کر اتنے تھک چکے تھے کہ آج ماؤں کی کہے بغیر ہی شرافت سے سو گئے تھے۔ 3 سال پہلے رافع اور مریم پاکستان شفٹ ہو گئے تھے۔ تابش اور عریشہ کے 3 بچے تھے، اور 3 بچوں کو پال کر عریشہ اتنی تھک گئی تھی کہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتی تھی کہ بچے 3 ہی اچھے۔ فریال کو اللہ نے جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا، اور وہ انہی کو سنبھالنے کے چکر میں ہلکان ہوئے جاتی تھی۔ 1.5 سال پہلے جب فریال پاکستان آئی تھی تب مناہل ذہین ہاؤس نہ آ سکی تھی۔ ایک تو ان دنوں ریان بیمار تھا، پھر اس کا فائنل سیمسٹر بھی سر پر تھا۔ فریال اس سے ملنے اس کے سسرال ہی پہنچ گئی تھی۔ بعد کے عرصے میں بھی مناہل کو میکے آنے کا موقع کم ہی مل سکا تھا۔ ابتہاج کی فقط یہی عادت بری تھی کہ وہ اسے میکے نہ چھوڑتا تھا، اس کے ساتھ آتا اور وہ 2 دن ذہین ہاؤس ٹھہر کر اسے ساتھ ہی واپس لے جاتا۔ یہ اس کی محبت کی شدت تھی، اس لیے مناہل کچھ کہہ بھی نہ پاتی۔ ابتہاج کے مشورے اور حوصلہ افزائی پر ہی اس نے تعلیم کا ادھورا سلسلہ مکمل کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم زندگی کے کسی موڑ پر کمپلیکس کا شکار ہو۔ پھر آج کے دور میں ڈگری کی افادیت سے انکار بھی ممکن نہیں۔ لڑکیوں کے پاس کم از کم اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ وہ کسی مشکل وقت میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ بہت بار کی پڑھی ہوئی بات جب اس کے کسی اپنے نے بہت پیار سے سمجھائی تو مناہل سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کسی دباؤ میں آ کر نہیں، پوری دلی رضامندی سے فیصلہ کرو۔ میرے خیال میں تو پہلے بھی ناکامی کی بڑی وجہ بڑی اماں کا ڈنڈا اور مضامین کا غلط انتخاب تھا۔ میں نے جب بھی تمہیں گرینڈ پا کی اسٹڈی سے کوئی کتاب لاتے دیکھا ہے تو وہ اردو ادب کی کوئی معیاری کتاب ہوتی ہے، اور تم نے BA میں سبجیکٹ رکھا انگلش لٹریچر۔ بائی دا وے یہ مشورہ کس کا تھا؟ وہ دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ بڑی اماں کہتی تھیں کہ انگلش لٹریچر کا اسکوپ کہیں زیادہ ہے، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ابتہاج نے سر ہلایا تھا۔ بہرحال اب فیصلہ تمہارا ہوگا۔ پڑھائی جاری رکھنے سے لے کر مضامین کے انتخاب تک، ناکامی کے خوف کو ذہن سے نکال کر اور کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر پڑھو گی تو پھر دیکھنا نتیجہ کتنا مختلف ہوگا۔ ابتہاج نے نرمی سے سمجھایا، اور وقت نے اس کا کہا سچ کر دکھایا۔ BA کے بعد کتنی سہولت سے اس نے MA اردو بھی کر لیا تھا۔
قدرت نے اس عرصے میں ریان کی صورت میں پیارے سے بیٹے سے بھی نوازا تھا۔ ریان تو گھر بھر کا لاڈلا بچہ تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے کی پرورش میں مناہل کو قطعاً کوئی دشواری نہ ہوئی۔ دن میں تو زیادہ تر اس کی تائی مما ہی اسے سنبھالتی تھیں۔ کبھی کبھی تو مناہل کو لگتا کہ ریان اس کی نسبت نادیہ بھابھی سے زیادہ اٹیچڈ ہے، اور ایسے میں اسے کیشور سلطانہ شدت سے یاد آتی۔ خود سے وابستہ رشتوں سے بے لوث محبت کا ہنر اس نے ان سے ہی سیکھا تھا۔ اسے بھلا نادیہ بھابھی اور ریان کے تعلق پر کیا اعتراض ہونا تھا، لیکن دل کی گہرائیوں سے وہ نادیہ بھابھی کی گود ہری ہونے کی بھی دعا کرتی۔ اس کا وجدان کہتا تھا کہ جس دعا کے بعد دل اطمینان سے بھر جائے وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہے، اور اسے اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار تھا۔ جیا نے ذہین ہاؤس کا اگلا پچھلا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ ایم اے کے بعد ایم فل کر کے وہ مقامی گرلز کالج میں لیکچرار تعینات ہو گئی تھی، اور وہاں وہ اپنے اچھے اخلاق اور سلجھی ہوئی عادات اور منموہنی سی صورت کے باعث پرنسپل کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اور اب جیا بھی بابل کا آنگن چھوڑ کر پیا دیش سدھار رہی تھی۔ آج ذہین ہاؤس میں اس کی آخری رات تھی۔ عریشہ کے بیڈ روم میں وہ 4 سہیلیاں سر جوڑے بیتی باتیں دہرا رہی تھیں، اور عین برابر والے کمرے میں ستوت آرا لیٹی اپنی پوتیوں کی کھلکھلاہٹیں سن رہی تھیں۔ وہ اب بہت ضعیف ہو گئی تھیں۔ عریشہ اور تابش نے اپنا بیڈ روم ان کے بالکل برابر والے کمرے میں شفٹ کر لیا تھا۔ رات کو کتنی بار عریشہ ان کے بیڈ روم میں جھانکتی۔ عریشہ اور تابش بوڑھی دادی کا بچوں سے بھی بڑھ کر خیال رکھتے تھے۔ اپنے جن پوتا پوتی کے نکمے پن سے ستوت آرا زندگی بھر عاجز رہی تھیں، اب وہی پوتے پوتیاں ان کے فخر کا سامان تھے۔ انہیں ساری زندگی یہ خدشہ ستاتا رہا تھا کہ ان کے نکمے بچے زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ان بچوں پر اللہ کے خصوصی کرم کے باعث ستوت آرا کے تمام خدشات غلط ثابت ہوئے۔ ایک واجبی پڑھی لکھی عورت نے ان بچوں کو اپنے سے وابستہ رشتوں سے بے غرض محبت کا جو ہنر سکھایا تھا، شاید وہی ہنر زندگی کے میدان میں ان کی کامیابی کا باعث بنا تھا۔ ستوت آرا نے معمول کے مطابق اپنی مرحومہ بہو اور بیٹے کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی، اور مسکراتے لبوں کے ساتھ اپنی پوتیوں کی کھلکھلاہٹیں سنتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گئیں۔ ختم شد۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔